نے ہمیں ایمان والی نعمت دی ہے، الحمدللہ۔ بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، محض اللہ ہی کا فضل و کرم ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، اس رب کے منشاء اور قدرت کے مطابق ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ ذاریات میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ انسانوں کو بنا رہے تھے، پیدا کر رہے تھے، فرشتوں کے سامنے نقشہ پیش کیا، سورۃ بقرہ کے اندر مفصل موجود ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ یفسدون فی الارض، یہ تو فساد کریں گے زمین میں، لڑائی جھگڑا خون ریزیاں کریں گے، ویفسفک الدماء، خون ریزیاں کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکیاں بیان کر رہے ہیں، تیرے سجدے کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو تم نہیں جانتے، میں رب جانتا ہوں کہ میں کیسی مخلوق تیار کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الہ العالمین نے فرشتوں کو جواب دیا کہ میں وہ مخلوق تیار کر رہا ہوں، پیدا کر رہا ہوں، فرشتوں کا 1000 سجدہ اور انسان کا 1 سجدہ۔ سبحان اللہ، ایسی عظیم الشان اللہ نے مخلوق پیدا کی اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ انسان آگے اپنا مقصد بھول چکا ہے۔ آپ نظر کریں پیچھے، انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ مقدس جماعت آپ کے سامنے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر گزرے، بس ان کے ذمہ تھا آپ نے دعوت دینی ہے، باقی رزق روٹی کا فکر آپ نے نہیں کرنا، اللہ ہی آپ کے لیے انتظام کرنے والے ہیں۔ آگے دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاک جماعت آئی۔ عرض کرنے کا مقصد ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دل کو زنگ لگ جاتا ہے، کما تصدع الحدید، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ بندہ ایک گناہ کرتا ہے، دل پر ایک کالا نشان لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نشان، تیسرا گناہ کرتا ہے پھر تیسرا نشان، ایسے کرتے کرتے پورا دل جو ہے سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھتا، فاسق فاجر بن جاتا ہے۔ اگر وہ ایک نشان ہو، فوراً آئے اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ فرماتے ہیں میں وہ نشان صاف کر کے دل کو پھر پاک کر دیتا ہوں۔ اللہ دیکھو کہیں نہیں سما سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی عظیم ذات کہیں نہیں سما سکتی، اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے، مومن کا دل ہی ہے اللہ جس میں بستے ہیں۔ فرمایا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، لوہے کا زنگ تو اترتا ہے، اس کے لیے کیمیکل ہے اور چیزیں تیار کی ہوئی ہیں، تو دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا زنگ اترے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، قبرستان میں جاؤ، دیکھو وہ لوگ تھے جن کا نام تھا دنیا میں، نام تھا ان کا، طوطی بولتا تھا دنیا میں، آج وہ مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، کوئی نام بھی نہیں ہے، کوئی قبریں ایسی ہیں جن کا نام بھی ختم ہو گیا، اوپر سے نشان بھی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، پہلے ہمارا نام نہیں تھا، اللہ نے ہمیں جسم دیا، جان دی، ایمان دیا، اب نام ہے ہمارا، مر جانے کے بعد کچھ عرصے بعد پھر ہمارا نام دنیا سے ختم ہو جائے گا، ہمیشہ رہنے والا نام صرف اللہ کا ہے جو ہمیشہ رہے گا، وہ الحی، وہی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی محنت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو لے کر آگے بڑھے۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے گھر گاؤں سے دیہات میں رہتا تھا، وہاں سے نکلا ایمان کی طلب لے کر کہ میں جاؤں، ہم نے سنا ہے مکے میں ایک رسول آئے ہوئے ہیں، میں جا کر زیارت کروں، کلمہ پڑھوں، مسلمان ہو جاؤں، تو وہ گھر سے نکلا، جنگل میں وہ راستہ بھول گیا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، بیچارہ جنگل میں بھٹک رہا ہے۔ اتفاقاً نبی علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، جنگل میں اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہاں جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مکے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ مکے جانا چاہتا ہے یا مکے والے کی طرف جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مکے والے کی طرف۔ اس نے کہا آپ تیرے سامنے کھڑے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دوڑا آگے ہوا، اس نے کہا علمنی کما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اللہ نے احکم الحاکمین نے آپ کو علم دیا ہے، تعلیم دی ہے، وہ مجھے سکھائیں۔ رسول اللہ نے اس کا سیدھا ہاتھ مبارک
اپنے ہاتھ پر رکھا اور کہا جیسے اسلام کے احکام ہیں، یہ ارکان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ساری تعلیم دی، حق نہ حق کی، جائز نہ جائز کی، امر بالمعروف، سارا اس کو دیا۔ جب ہاتھ چھوڑا تو اس نے کہا لا ازید ولا انقص، اے پیغمبر میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں، نہ میں اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، جس طرح آپ کی پیارے زبان مبارک سے نکلا میں اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ اونٹ کے اوپر سوار ہوا تو اچانک اونٹ سے نیچے گرا تو وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے اس کا سر مبارک اٹھایا، اپنے گود میں رکھا تو جبرائیل آ گیا۔ اللہ کو اس کا ایمان اسی وقت، دیکھو اچانک ان کی ملاقات ہوئی، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا، وعدہ کر کے جانے لگا تو اچانک موت آ گئی، وہی اس کا ٹائم مقرر تھا۔ تو جیسے موت آئی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کر بتا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو یہی ہے جنتی جس کا سر آپ کی جو گود میں ہے۔ ایمان رحمت خداوندی بہانہ میں جو اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانہ تلاش کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کام سے احکم الحاکمین معاف کر دیتے ہیں، نہ کرنے پہ آئیں تو بڑے بڑوں کو اللہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن رب سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب صرف اسی دعوت کے لیے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ رب کا پاک پیغام جو ہے آگے پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی ہے عبادت کے لائق، اس رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق دوسرا۔ سارے انبیاء چلتے ہیں، آخر میں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دی۔ سورۃ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نے آنا نہیں ہے، نہ کوئی اور کلمہ آئے گا، نہ کوئی اور کتاب آئے گی، دین متین یہی رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے تبلیغ والعظیم الشان کام امت کے ذمہ لگا دیا ہے۔ ہر ایک عاقل بالغ مرد و زن پر لازم ہے کہ وہ اچھے کام کی تعلیم دے، خود بھی اچھے کام کرے، برے کام سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی منع کرے۔ جو یہ کام نہیں کرتا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، اللہ اس سے سوال کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تزال قدم ابن آدم، زمین پکڑے ہوئے ہوگی پاؤں کو جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دیں گے، اتنے تک بندہ آگے نہیں چل سکے گا۔ زندگی کا سوال ہوگا، حال شباب کیف تصرف، پھر جوانی کا علیحدہ سوال ہوگا، جوانی میں تو نے کیا کیا، کیسے مال کمایا، کہاں خرچ کیا، اللہ نے تجھے علم دیا اس سے کتنا نفع تو نے خود حاصل کیا، اور لوگوں تک کیا پیغام پہنچایا۔ یہ سوال جواب ہوں گے، اس کے بعد آگے کام چلے گا۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے، ہر کام کو سیکھنے کے لیے۔ اب دیکھو میں جہاز نہیں اڑا سکتا، اور جو پائلٹ ہے وہ یہاں بیٹھ کر قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کر سکتا، میں نے سیکھا ہے، پائلٹ نے بھی سیکھتے سیکھتے کوئی محنت کی، اب اس کا وہ مقام بن گیا۔ اور ڈرائیور ہے، گاڑی چلانے والا ہے، ہر بندہ نہیں چلا سکتا، اگر اس کو ٹائم بیٹھا دیکھا کیا، پھر کسی چیز کی طرف ہم طلبگار بن کر جائیں گے، اللہ کی لا ریب کتاب کی طرف جب ہم متوجہ ہوں گے کہ قرآن مجید ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے تو قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ اب اس کام کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے سروزہ ہے، چلہ ہے، 4 مہینے ہیں، اس سے زیادہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے دین کی طرف لگایا جائے وہی بابرکت گھڑیاں ہوں گی جو قیامت کے دن جس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ باقی جو وقت ہم ہوٹلوں پر، گھروں میں، بیٹھکوں میں دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں اس کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ وہاں تو پوچھو گی کہ کیوں گزارا، بیٹھا رہا، اذان ہوئی تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دین میں لگائے ہوئے چند قدم، ہر قدم پر نیکی ملے، مال خرچ ہوا، وقت خرچ ہوا، جان خرچ ہوئی، ہر چیز پر اللہ علیحدہ علیحدہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ بھی ارادہ فرمائیں، انشاءاللہ ہم جب بھی وقت ملا، ٹائم ملا، دین کا کام سیکھیں گے، خود بھی تبلیغ کریں گے، خود بھی اچھے عمل کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ